سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک کمانڈو کی روداد جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن میں پوری شب آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ اتنے زیادہ معاوضے کا سن کر اس سے انکار نہ کیا گیا۔ مجھے صرف آرام کے لیے جگہ درکار ہے۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ سامعین کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ انڈیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، ہندی، گجراتی، اردو وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کی اردو میں بھی ہندی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انڈیا میں نے جتنا عرصہ گزارا، میرا واسطہ بھی ایسی ہی اردو سے پڑھتا رہا۔ سامعین کی سہولت کی خاطر کہ زیادہ تر سامعین ہندی کے الفاظ سے نا آشنا ہوں گے، میں مکالمے میں ایسے الفاظ کے استعمال سے احتراز برتتا ہوں۔ البتہ جو اکا دکا الفاظ مکالمے میں مستعمل ہوتے ہیں وہ بھی اتنے عام فہم ہیں کہ انشاءاللہ کسی کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ میں اس کے ہمراہ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتا ایک بوسیدہ سی بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہوا۔ اس کی عمارت 3 منزلہ تھی۔ وہ مجھے دوسری منزل کے ایک پرانے سے فلیٹ کے سامنے لے آئی اور بے دھڑک دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس فلیٹ کی حالت جوہی والے فلیٹ سے بہت خستہ تھی، لیکن ان دونوں فلیٹوں کے رقبے میں کوئی خاص فرق مجھے نظر نہ آیا۔ یہ فلیٹ بھی 3 چھوٹے کمروں اور کچن باتھ روم پر مشتمل دکھائی دیا، جس میں داخلی کمرہ لازماً ڈرائنگ روم تھا۔ اس میں 2 پرانی سی چارپائیوں کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز مجھے نظر نہ آئی۔ وہ مجھے لے کر ایک اندرونی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک ہی چارپائی پڑی تھی اور اس کی حالت باہر والی چارپائیوں کی نسبت بہتر تھی۔ چارپائی پر ایک پھولدار چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد چیز تھی جو اس فلیٹ میں مجھے ستھری دکھائی دی۔ بیٹھیں، اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں آرام سے چارپائی پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ منتظر نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی، اور پھر میری جانب سے کوئی حرکت نہ ہوتا دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ پہلا موقع ہے۔ اور میں اس کے اندازے پر حیران ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے، وہ آہستہ سے ہنسی، مجھے اس طرح پتا چلا ہے کہ آپ نے ابھی تک طے کی ہوئی رقم ادا نہیں کی ہے۔ رقم ادا نہیں کی ہے؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں؟ بھاگنے کی بات نہیں ہے بابو۔ عورت واحد جنس ہے کہ خریدار کے حوالے ہونے سے پہلے اپنا معاوضہ وصول کرتی ہے۔ اوہ، سوری، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ میں کوٹ کی اندرونی جیب سے 500 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، اور اس نے چپ چاپ پیسے وصول کر کے کہا، میں ابھی آئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ چارپائی کتنے رازوں کی امین تھی، اور نامعلوم کتنے مرد یہاں پر اپنی جوانی لٹا چکے تھے۔ مجھے اس چارپائی پر کراہت سی محسوس ہوئی۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ آن موجود ہوئی اور آتے ہی بولی، بابو، آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں آپ سے چلی جاؤں گی۔ اس 1 گھنٹے کے دوران آپ میری ہر بات ماننے کے مجاز ہیں نا؟ میں مستفسر ہوا۔ بالکل، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر ادھر آؤ، بیٹھو۔ میں نے اسے قریب بلایا اور وہ قریب آ کر بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، میں نے اسے اپنے قریب سے دور کرتے ہوئے کہا، اور وہ بے ساختہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ بابو، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ تلخ ہوتے ہوئے بولی۔ اپنا مطلب پورا کریں اور مجھے جانے دیں۔ اپنا مطلب ہی پورا کر رہا ہوں نا، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ خود تصدیق کر چکی ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے دوران میری ہر بات ماننے کی مجاز ہوں گی۔ بات ماننے سے میری مراد وغیرہ چھوڑو، میں نے قطع کلامی کی۔ اپنا نام بتائیں۔ شرلا، وہ جھلا کر بولی۔ شادی شدہ ہو؟ ہاں، شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ میرا پتی ٹیکسی چلاتا ہے اور اپنی زیادہ تر آمدنی شراب نوشی کی نظر کر دیتا ہے۔ میرا بچہ سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے علاج کے لیے 10,000 کی رقم طلب کی ہے۔ اسی رقم کو پورا کرنے کے لیے 1 ہفتے سے کوشاں ہوں اور ابھی تک بمشکل 2,000 جمع کر پائی ہوں۔ بس، یا کچھ اور؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ اب جلدی کرو تاکہ میں اپنے بچے کے پاس جا سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑے ہو کر اپنی ساڑی کے بل کھولنے شروع کر دیے۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک قبول صورت عورت تھی اور کسی بھی مرد کے لیے اس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں ایک تو اس لائن کا بندہ نہیں تھا اور دوسرے حالات نے بھی مجھے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ اس قسم کی عیاشی کا متحمل ہو سکتا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر چارپائی پر دھکیل کر بٹھا دیا۔ بابو، تمہارا مقصد کیا ہے؟
وہ حیرانی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا خاوند اس وقت کہاں ہوگا؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا، پڑا ہوگا کسی شراب خانے میں بے ہوش۔ وہ نفرت سے بولی، بس شادی کرنے اور بچہ پیدا کرنے کا شوق تھا، کب واپس آئے گا؟ میں اس کی بات پر مسکرا کر بولا، بھگوان جانے، کوئی مقرر ٹائم تو ہے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی رضائی کمبل یا گرم چادر وغیرہ ہو تو مجھے لا کر دے دو، اور اس کے بعد آپ اپنے بچے کے پاس جا سکتی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولی، میں سمجھی نہیں۔ سمجھنے کو چھوڑو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ تو کیا آپ؟ ہاں، مجھے بالکل تمہاری حاجت نہیں، اور میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ کیوں؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ اس کا عورت پن اپنے ٹھکرائے جانے کو برداشت نہ کر سکا، اور وہ غصیلے لہجے میں بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جلدی سے بولا، مجھے صرف رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے تھا، ورنہ آپ تو اس قابل ہیں کہ… میں نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو پھر شرما کیوں رہے ہو؟ رقم تو آپ نے یوں بھی ادا کر دی ہے، وہ مجھے اکساتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس سے جان چھڑواتے ہوئے بولا، البتہ رات گئے تیری ضرورت ہوئی تو بلوا لوں گا، اور اس وقت اگر میں نہ آ سکی تو پھر میری قسمت۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ چارپائی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اور ہاں، آپ پہلے مرد ہیں جس کو میں اپنے گھر لائی ہوں، اس لیے صبح سویرے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ ویسے میرا پتی 9-10 بجے ہی واپس آتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی واپس آ سکتا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ وہ میری ان کاروائیوں سے ناواقف ہے۔ بات سنو۔ وہ جیسے ہی اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے مڑی، میں نے اسے پیچھے سے پکارا، جی؟ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی۔ شاید اس نے میرے پکارنے کا کوئی اور مطلب سمجھا تھا۔ اگر تم واقعی کسی مجبوری کے تحت اس گندگی میں ملوث ہوئی ہو تو فکر نہ کرو، صبح مجھ سے اپنے بچے کے علاج کے لیے جتنی رقم چاہیے لے لینا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم اتنی رقم مجھے کیوں دو گے؟ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، تم مجھے اتنی رقم بغیر کسی غرض سے کیوں دینے لگے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، انسانیت سے تمہارا اعتبار اتنا زیادہ اٹھ گیا ہے کہ کسی کی پرخلوص کوشش بھی غرض پر مبنی نظر آتی ہے، حالانکہ تم سے کسی قسم کی کوئی غرض ہوتی تو وہ میں ان پیسوں کے دینے کا وعدہ کیے بغیر پوری کر لیتا۔ بہرحال تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ لو۔ میں نے جیب میں موجود دلیر سنگھ کے دیے ہوئے پیسے نکال کر اس میں سے 10,000 کی رقم گن کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ گو مگو سی کیفیت میں کھڑی رہی، بے یقینی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھی۔ یہ اصلی نوٹ ہیں؟ میں مسکراتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے یہ لے لو۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ میرے ہاتھ سے پیسے پکڑ کر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، خوشی اور تشکر سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اسی منہ سے کر لو، میں شرارتاً بولا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ شکریہ ادا؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ کس منہ سے شکریہ ادا کروں، تو تمہارا یہ منہ بھی کافی اچھا ہے، اسی سے کر لو۔ اور میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے کافی اچھی لگی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں شکریہ، اب آپ جائیں، میں بھی آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہاں آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے رضائی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں کے بعد ہی صاف ستھری رضائی لیے واپس آئی، اور میرے منع کرنے کے باوجود بڑے پیار سے رضائی مجھے اوڑھا کر دوبارہ واپس لوٹ گئی۔ دن کو سونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بھارت سے نکلنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا۔ سرحد عبور کرنے کے لیے مجھے یا تو واپس مقبوضہ کشمیر والا راستہ اختیار کرنا پڑتا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی جتنی بھی زیادہ سخت رکھی جائے، پھر بھی ایسے کئی محفوظ راستے مل جاتے ہیں جہاں سے بندہ آسانی سے سرحد عبور کر سکے، اور اس کے لیے مجھے امبالہ سے جالندھر اور پھر وہاں سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں باہر نکلنا پڑتا، لیکن یہ ایک طویل اور دشوار سفر ہوتا۔ اس کے برخلاف دوسرا راستہ سمندر کا تھا، اور اس کے لیے مجھے امبالہ سے ممبئی تک کا طویل سفر طے کرنا پڑتا۔ ممبئی ویسے بھی مجرموں کی جنت ہے، اور وہاں پر لازماً مجھے کئی ایسے جرائم پیشہ افراد مل جاتے جو رقم لے کر مجھے پاکستان جانے میں مدد دے سکتے تھے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے مجھے بھاری رقم کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور رقم کا یہ مسئلہ ممبئی کے جوئے خانے سے آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ تاش کھیلنے میں مہارت رکھنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں مطلوبہ رقم آسانی سے پیدا کر لیتا، لیکن یہ ایک لمبی بات تھی۔ مجھ سے بڑا کوئی بھی پتے باز میرے اس منصوبے کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ میں رقم کے حصول کے متبادل طریقوں پر غور کرنے لگا، جس میں چوری، ڈکیتی سے لے کر اغوا برائے تاوان کی سکیمیں تک شامل تھیں، اور پھر انہی خیالات میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔
رات کا جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بستر میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن کسی جوان عورت کے جسم کا لمس اپنی پہچان کروانے کے لیے روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کون؟ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کون ہو سکتی تھی، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں، شرلا، وہ مجھ سے لپٹتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا شاید اب آپ میری ضرورت محسوس کر رہے ہوں۔ اس کے گداز بدن کی گرمی نے ایک آگ سی میرے اندر بھڑکا دی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر چند لمحے اور وہ مجھ سے لپٹی رہی تو اپنی خواہشات پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور سخت لہجے میں بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب کون سی مجبوری ہے کہ غیر مرد کے بستر میں گھسی ہوئی ہو؟ شمع چاہتی ہوں مہاراج، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اور میں نے اسے جواب دینے کے بجائے بازو سے پکڑ کر چارپائی سے نیچے دھکیل دیا، اور اتنا غصہ کرنے کا مقصد صرف اسے کمرے سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ میرے اندر نفسانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد شرلا کی ہلکی سی پیش قدمی بھی مجھے ثابت قدم نہ رہنے دیتی۔ میں نکل جاؤ یہاں سے، میں دھاڑا، اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت سی محسوس ہوئی۔ چند ٹکے دے کر ایک عورت کو میں نے اس کے گھر میں بے عزت کر دیا تھا۔ یہ غصہ مجھے اپنی ذات پر آنا چاہیے تھا، جو غلطی سے شرلا کی طرف منتقل ہو گیا۔ لیکن کیا کرتا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے اس برتاؤ سے پیش آنا میری مجبوری تھی۔ اس کے بعد مجھے صبح تک نیند نہ آ سکی۔ صبح کی اذانیں میرے کانوں میں پڑیں تو میرے قدم بے ساختہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے مجھے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ کمرے میں آ کر میں نے بستر کی چادر سے فرش کو جھاڑا، اور پھر ننگے فرش پر ہی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ انڈیا میں داخلے کے بعد یہ میری پہلی نماز تھی۔ نماز کے بعد میں نے گڑ گڑا کر اپنے گھر والوں کی خیریت کی دعا کی۔ دل کو نماز پڑھنے کے بعد بہت سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ فرش سے اٹھ کر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں شرلا کا خاوند واپس آیا تھا کہ نہیں۔ بہرحال جیسے بھی تھا، میرا وہاں سے کوچ کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں زیادہ دیر وہاں ٹھہر کر شرلا کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ شرلا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے برتن، پراٹھے، آملیٹ اور ابلے ہوئے انڈے نظر آ رہے تھے۔ بابو، ناشتہ کر لو، وہ آہستہ سے بولی۔ رات والے واقعے کی وجہ سے وہ بجھی بجھی اور نادم دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے سویرے ناشتہ؟ کیا روزانہ اسی ٹائم ناشتہ تیار کرتی ہو؟ یہ ناشتوں والا گھر نہیں ہے بابو، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ یہ تو صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جاگ گیا ہوں؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ میں نے آپ کو باتھ روم میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ چلو یہ اچھا ہو گیا، میں ویسے بھی جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ناشتہ کرتے ہی نکل پڑوں گا۔ اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ یہاں چند دن اور بھی ٹھہر سکتے ہیں، وہ چائے کپ میں ڈال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اپنے شوہر سے پٹوانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ نہیں نہیں، وہ میرے مذاق کو نہ سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی، اصل میں ہم چند دنوں کے لیے دہلی جا رہے تھے، تو پیچھے تو گھر خالی رہے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ دہلی؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ وہاں کس لیے؟ اب آپ کی مہربانی سے اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا علاج دہلی میں کروا سکیں۔ یہاں سے بس کے ذریعے جاؤ گے؟ میں نے معلومات لینے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں، اپنی ٹیکسی میں جائیں گے۔ وہاں پر میری بہن کا گھر ہے، میرا پتی بھی وہیں اپنی ٹیکسی چلا کر ٹوٹی پھوٹی مزدوری کرتا رہے گا جب تک کہ منا ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اگر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دہلی جانا چاہوں تو؟ آپ کی ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ لیکن ایک بات بتا دوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، میں مجرم ہوں اور پولیس سرگرمی سے میری تلاش میں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو ہم آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ پولیس سے بچنا آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ تمہارا پتی راضی ہو جائے گا؟ اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے ہوتا دیکھ کر میں اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اگر وہ کچھ نہ کہے تو میں ٹیکسی کی ڈگی میں گھس کر سفر کر لوں گا۔ ڈگی میں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مگر اتنا کشٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کر لینا۔ بتایا تو ہے کہ پولیس شدت سے میری تلاش میں ہے۔ اوہ، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ بہرحال جو آپ کی اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، تم اپنے پتی کو تیار کر لینا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کو تیار ہی سمجھو۔ اوکے، یہ کہہ کر میں سر ہلاتا ہوا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح گھومنا میرے لیے نقصان دہ تھا، لیکن میری غرض صرف تازہ اخبار کا حصول تھی تاکہ میں تازہ حالات سے باخبر رہ سکتا۔ اس کام کے لیے شرلا کو بھیجنا مجھے خلاف مصلحت لگا۔ شرلا کے فلیٹ کی طرف آتے وقت راستے میں مجھے ایک بک سٹال نظر آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ صبح سویرے اس پر اخبار مل جائے گا۔
مفلر نے میری آنکھوں کے علاوہ تمام چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور مجھے آسانی سے پہچاننا مشکل تھا۔ لے دے کے میری قامت تھی جس سے مجھے پہچانا جا سکتا تھا۔ میرا قد 6 فٹ 2 انچ کے قریب تھا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا قد بھی نہیں تھا کہ میری شناخت کا خصوصی سبب بن جاتا۔ سورج نکل آیا تھا اور گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی تھی، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ کاروباری قسم کے تھے۔ مطلوبہ بک سٹال ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ میں اس سے آگے گزرتا چلا گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ نزدیک ہی مجھے دوسرا بک سٹال کھلا ہوا مل گیا۔ بک سٹال سے انگریزی کے 2 اخبار لے کر میں نے واپسی کا قصد کیا۔ شرلا کے فلیٹ تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ دستک دینے پر دروازہ شرلا نے ہی کھولا۔ آئیں جی۔ شرلا نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ڈرائنگ روم کی چارپائی پر ایک نحیف و نزار شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کو شرلا کا شوہر ہونا چاہیے تھا۔ میرے اندازے کی تصدیق شرلا کے اس کے تعارف کروانے سے ہوئی۔ شرلا ابھی تک میرے نام سے ناواقف تھی، لیکن اپنے شوہر کو اس نے میرا نام موہن بتایا اور میں نے بھی اس خود ساختہ نام کی تردید کرنا مناسب نہ سمجھی۔ شرلا کا شوہر جس کا نام شنکر تھا، نہایت سرسری انداز میں مجھ سے ملا۔ پتہ نہیں شرلا نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا تھا۔ ہمارا تعارف کروا کے شرلا کچن میں گھس گئی۔ اس کا ارادہ راستے کے لیے کوئی کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا۔ میں بھی شنکر کو اکیلا چھوڑ کر اندرونی کمرے میں گھس آیا تاکہ آرام سے اخبار کی ورق گردانی کر سکوں۔ حسب توقع فرنٹ پیج پر مجھے اپنی ایک درمیانے سائز کی تصویر نظر آ گئی، جس کے نیچے میرا نام، حلیہ وغیرہ تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ اطلاع دینے والے کے لیے انعام کی رقم 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ تک کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک منسلک خبر کوبرے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق تھی اور ان کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا۔ یہ دونوں خبریں دونوں اخباروں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شائع ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کافی تلاش کے باوجود مجھے اپنے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی۔ دونوں اخباروں کے اپنی تصویر والے صفحات میں نے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے چارپائی کے ادوان میں چھپا دیے۔ گھنٹے 2 کے بعد انہوں نے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ شنکر کی ٹیکسی بلڈنگ کے احاطے میں پارک تھی۔ شرلا نے میری آرام کی خاطر ڈگی کے اندر ایک کمبل بچھا دیا تھا۔ دائیں بائیں احتیاط سے نظر دوڑانے کے بعد میں تیزی کے ساتھ اس کھٹارا ٹیکسی کی ڈگی میں منتقل ہو گیا۔ شرلا نے رقم کی پوٹلی اور کپڑوں والا سوٹ کیس بھی ڈگی میں رکھ چھوڑا تھا۔ ڈگی کے اندر سفر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ ٹیکسی جھرجھری لے کر سٹارٹ ہوئی اور دہلی کی جانب ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ چند موڑ مڑنے کے بعد ہی سمتوں کا اندازہ لگانا میرے لیے دشوار ہو گیا، لیکن اتنا اندازہ بہرحال مجھے تھا کہ دہلی امبالہ سے جنوب کی سمت میں ہے۔ راستے میں 1-2 چیک پوسٹوں پر پولیس والوں نے روکا، مگر سرسری تلاشی لے کر گاڑی کو جانے دیا۔ گو دیکھنے میں ٹیکسی خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن چلنے میں کافی بہتر تھی۔ ایک ویرانے میں گاڑی روک کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جگہ شرلا نے مجھے بتایا کہ ہم میرٹھ سے نکل آئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ڈگی میں منتقل ہوا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ امبالہ کی نسبت دہلی میں میرے لیے خطرہ کم ہوگا، لیکن یہ ایک ضمنی بات تھی اور انڈین انٹیلیجنس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس پیمانے پر میری تلاش میں تھی۔ پاک بھارت ہر 2 ممالک میں جاسوسوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے مخالف متحرک رہتی ہے، اور ایسے جاسوس مستقل بنیادوں پر مخالف ملک میں براجمان رہتے ہوئے آستین کا سانپ بنے رہتے ہیں، لیکن ان کی شناخت نہایت ہی مشکل ہوتی ہے، اور پہچانے جانے کے بعد کوئی معجزہ ہی کسی جاسوس کو پکڑے جانے سے بچا سکتا ہے، ورنہ متحرک اور فعال ایجنسیاں اسے گھیرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ میں بھی اس وقت انہی حالات سے گزر رہا تھا۔ میری شناخت پہلے ہی دن سے ہو چکی تھی، بلکہ شناخت کیا، میں ان کی حراست سے بھاگا ہوا تھا۔ ابھی میری گرفتاری ملک کے تحفظ سے زیادہ ان کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن گاؤں کے حالات جانے بغیر مرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ عرصے کے لیے میں نے چھپنا ہوتا تو ان انٹیلیجنس والوں کا باپ بھی مجھے تلاش نہ کر سکتا، لیکن افسوس کہ اس وقت ایک ایک منٹ گزارنا میرے لیے کارے دار تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے گاؤں پہنچ جاؤں۔ اچانک ٹیکسی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ شاید کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے شنکر نے بریک لگائی ہوگی، میں نے اپنے دل میں سوچا، مگر ایک گرجدار آواز نے میری سوچ کو جھٹلا دیا۔ باہر آ جاؤ تم دونوں۔ مہاراج، ہم سے کیا بھول ہوئی ہے؟ جواباً شنکر کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ بھول کے بچے، سنا نہیں کہ گاڑی سے باہر نکلو؟ پہلے والی گرجدار آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے چھوری کو ساتھ لے چلتے ہیں، کچھ میج مولا لگا رہے گا، کسی دوسرے نے مشورہ دیا۔ واہ، کیا ذہن پایا ہے پرنس، پہلے والی گرجدار آواز سنائی دی۔ اسی لیے ہم تجھے پلان میکر کہتے ہیں دادا، بس تمہاری کرپا ہے۔ پرنس نامی شخص کی خوش آمدانہ آواز سنائی دی۔
اسی اثنا میں مجھے شرلا کی منت بھری آواز سنائی دی، بھائی بھگوان کے لیے ہمیں جانے دو، ہم نے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ بھگوان کے لیے؟ وہ دونوں کہہ کہا لگا کر ہنسے۔ کون سا بھگوان اور کون سا واحے گرو؟ ان سے ہم بہت عرصے سے پیچھا چھڑا چکے ہیں، اب شیطان ہی ہمارا بھگوان ہے اور وہی ہمارا واحے گرو۔ یہ غلیظ الفاظ دادا کے منہ سے نکلے تھے، لیکن ہنسنے والے وہ دونوں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد دو ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ اچانک ٹیکسی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی شنکر کی منمناتی آواز آئی، مہاراج بنتی کرتا ہوں شمع دے دو، جبکہ شرلا زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ انہوں نے غالباً شنکر کو گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا اور ان کا ارادہ لازماً شرلا اور ٹیکسی دونوں پر قبضے کا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جس جگہ وہ ٹیکسی روک کر کسی غلط قسم کی حرکت شرلا کے ساتھ کریں گے تو بے خبری میں ان پر جا پڑوں گا، لیکن پھر سوچا کہ اس طرح ٹائم کے ضیاع کا خطرہ تھا اور شنکر کی غیر موجودگی میں ہمارا دہلی پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ شنکر شرلا کا شوہر بھی تھا، اس کو بچانا بھی میرا فرض تھا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے اسی جگہ حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی احتیاطاً میں نے ڈگی کے لاک کے نیچے رسی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا تاکہ کسی بھی سچویشن میں چوہے دان کی طرح ڈگی میں نہ پھنس جاؤں، اور وہ احتیاط میرے کام آ گئی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ ڈگی کا ڈھکن اٹھا اور میں نے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت تک ان میں سے ایک شرلا سے بچہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک چادر میں لپیٹ کر شرلا نے سینے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نیچے گرے شنکر کی سمت بڑھ رہا تھا، اور اس کا ارادہ لازمی طور پر شنکر کو عارضی یا مستقل خاموش کرنے کا تھا۔ ڈگی کے کھلنے کی آواز سن کر وہ دونوں چونک کر میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شرلا کے ساتھ زور آزمائی کرنے والا ہلکی پھلکی جسامت کا ٹیڈی نما شخص تھا۔ اس کے برعکس شنکر کی سمت بڑھنے والا پہلوان نما آدمی قد میں بمشکل مجھ سے 1-2 انچ کم ہوگا، لیکن جسامت میں دوگنا تھا، اور میرے خیال میں اسی کو دادا ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں مجھے خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے، شاید ہتھیار وغیرہ ان کی جیب میں پڑے تھے۔ اوئے پرنس، یہ بالغ کہاں سے نکلا ہے؟ دادا اپنی منحوس آواز میں گر جا۔ پرنس مزاحیہ لہجے میں بولا، دادا میرا خیال ہے یہ اس چھوری کا کوئی پریمی ہے، اس کی حفاظت کے خیال سے ڈگی میں چھپ کر سفر کر رہا تھا۔ ہم ایک روڈ پر کھڑے تھے اور میں زیادہ دیر ان سے ڈائیلاگ بازی میں وقت نہیں گزار سکتا تھا، اور یہ تو مجھے خوب پتا تھا کہ وہ لاتوں کے بھوت تھے، انہیں باتوں سے سمجھانا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، جبکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت وقت کی تھی۔ میں نے اپنے دونوں اہداف پر نگاہ دوڑائی۔ پرنس نامی شخص میرے لیے آسان ہدف تھا، اور اس کو چھوڑ دینے کی صورت میں دادا سے لڑائی کے دوران وہ کوئی ہتھیار نکال کر سچویشن کو پیچیدہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی میرے استاد صوبیدار مراد صاحب کی نصیحت تھی کہ سب سے پہلے اپنے مخالفین کی تعداد گھٹاؤ، کیونکہ ایک سے زیادہ مخالف تمہیں بے خبری میں آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر وہ ایک اکیلا 2-11 والی کہاوت ضرور سنایا کرتے تھے۔ میں اپنی جگہ پر اچھلا، اور پرنس جو دادا سے اپنے جوک کی داد چاہنے کے انتظار میں کھڑا تھا، اس پر جا پڑا۔ کن پٹی پر لگنے والی بوٹ کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کا ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ اس سے فارغ ہوتے ہی میں دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پرنس کی حالت دیکھ کر شوق کی سی کیفیت میں کھڑا تھا، مگر پھر مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ناقابل بیان گالیاں بکتا ہوا میری جانب بڑھا۔ اس نے پہلوانوں کے انداز میں اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا لیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس صرف طاقت تھی، یا اگر ٹیکنیک تھی بھی صحیح تو وہ پہلوانوں والی ہو سکتی تھی، جس کی ضرورت فری سٹائل لڑائی میں نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ اس کے قریب جاتے ہی میں اچھلا اور اپنے دونوں پاؤں اس کی چھاتی پر مارنے کی کوشش کی، مگر اس کو سمجھنے میں نے غلطی کی تھی۔ وہ بجلی کسی صورت سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وار خطا جانے پر میرا پختہ روڈ پر گرنا لازمی ہو گیا، مگر میں نے آخری وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شدید چوٹ کھانے سے بچ گیا۔ جیسے ہی میں گر کر کھڑا ہوا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دادا نے مجھے پوری قوت سے پیچھے سے جپھا ڈال لیا۔ طاقت کے لحاظ سے میں نے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں پایا ہے، لیکن وہ شاید جناتی قسم کی قوت کا مالک تھا کہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے بازوؤں کے اوپر سے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں کوہنی وغیرہ کا وار بھی اس پر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا کہ سر کی عقبی چوٹ اس کے ناک پر لگاؤں، لیکن اس نے اپنا چہرہ بائیں سمت میں جھکایا ہوا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ میں تیزی سے اس کے شکنجے سے نکلنے کے متعلق سوچنے لگا۔ اگر کچھ اور دیر وہ مجھے اسی حالت میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو میری مدافعاتی قوت بالکل ختم ہو جاتی اور میں حقیر کینچوے کی طرح مارا جاتا۔ پہلوان نما دادا نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اس طرح کہ مجھے زور آزمائی کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔
अचानक एक फैसले पर पहुंचकर मैंने अपना बायां पांव घुटने से मोड़ा और उसकी एड़ी पूरी कुवत से उसकी टांगों के दरमियान में दे मारी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कुवत इस्तेमाल की थी, मगर खातिर खा चोट उसको ना लग सकी। अलबत्ता उसकी गिरफ्त मेरे जिस्म पर थोड़ी सी कमजोर हुई और मेरे लिए इतना ही गनीमत था। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाईं और पूरी कुवत लगाकर अपनी कोहनियों को दाएं बाएं फैला दिया। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता फिसलते हुए ऊपर की जानिब खिसके। जैसे ही उसकी गिरफ्त मेरी कोहनियों पर ढीली हुई, मैंने अपनी बाहनी कोहनी पूरी कुवत से उसकी पसलियों में दे मारी। उसके मुंह से बेसाख्ता ऊख की आवाज निकली और मैं उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। मैं 2-3 कदम आगे दौड़कर फिर मुड़ा ताकि उसके अचानक दाव से बच सकूं, और मेरी ये एहतियात काम आ गई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वो सांड की तरह सर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा था। अगर वो टक्कर मुझे लग जाती तो मेरा बचना महाल था। मैं उसकी सख्त जानी पर हैरान रह गया। कोहनी की इतनी शदीद जरब खाने के बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैं तेजी से अपने दाएं सिमत में हटा और अगले लम्हे ही उसकी मोटी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। वो इतना तेजी में था कि मैं बेसाख्ता चंद कदम उसके साथ घसीटता गया, लेकिन ये उसकी जिंदगी के आखिरी कदम थे। और जैसे ही मेरे पांव की मूवमेंट रुकी, मैंने अपने बाएं बाजू को मखसूस अंदाज में झटका दिया और कटाक की आवाज के साथ ही दादा का राबता जिंदगी से मुनकता हो गया। आखिरी लम्हे में उसने अपनी गर्दन मेरी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश की थी, मगर उसकी जगह अगर कोई सांड भी होता तो अपनी गर्दन ना छुड़वा सकता। वो तो फिर भी इंसान था। उसे नफरत के साथ जमीन पर पटक कर मैं जैसे ही सीधा हुआ, अचानक कोई पूरी कुवत से मेरे साथ आन लिपटा। वो शर्ला थी और हैजानी लहजे में पूछ रही थी, बाबू, तुम ठीक तो हो ना? बाबू, ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से निकल कर बोला, अब जल्दी करो, ये मेन रोड है, किसी भी वक्त कोई गाड़ी आ सकती है। हाँ हाँ, चलो, वो टैक्सी की जानिब बढ़ते हुए बोली। शंकर सड़क से उठकर टैक्सी की फ्रंट सीट पर आड़ा तिरछा होकर बैठा था। पुख्ता सड़क पर गिरने की वजह से उसको अच्छी खासी चोट आई थी। ड्राइविंग कर लोगे? मैंने शंकर से हमदर्दाना लहजे में पूछा। मेरा ख्याल था कि शर्ला को वारिफ्तगी से मेरे साथ लिपटता देखकर शायद उसने बुरा महसूस किया हो, मगर इस किस्म का कोई तासुर मुझे उसके चेहरे पर नजर ना आया, और इसका मतलब यही हो सकता था कि वो शर्ला की छुपी हुई सरगर्मियों से वाकिफ था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सीधा होता हुआ बोला। मैं तो आपके लिए परेशान बैठा था कि आपने हमारी खातिर इतना कष्ट उठाया। ऐसी कोई बात नहीं है शंकर भाई, ये मेरा फर्ज था और आप गाड़ी स्टार्ट करें, ये ना हो कोई आ जाए। ये कहकर मैं डिग्गी की तरफ बढ़ गया, जबकि शंकर गाड़ी स्टार्ट करने में लग गया। उसके बाद दिल्ली पहुंचने तक कोई खास वाकया पेश ना आया। हम रात गए ही दिल्ली पहुंच सके। एक वीरान सी सड़क पर गाड़ी रोककर शंकर ने मुझे डिग्गी से निकाला और मैं गाड़ी की पिछली सीट पर मुंतकिल हो गया। किसी गैर मारूफ होटल के करीब मुझे उतार देना। टैक्सी के आगे बढ़ते ही मैं शंकर से मुखातिब हुआ। होटल में क्यों? शर्ला तेजी से बोली, आप हमारे साथ रात गुजारें। मेरी दीदी का घर बहुत बड़ा है। घर की बात नहीं है शर्ला, मैंने कहा। मुझे पता है कि तेरी दीदी का घर बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों पर कोई मुसीबत आए। एक ही रात की तो बात है, वो मुसिर हुई। वो भी आधी गुजर चुकी है। नहीं शर्ला, ये नामुमकिन है, मैं हतमी लहजे में बोला, और शर्ला ने उदासी से सर झुकाकर चुप साध ली। शंकर ने किसी किस्म का मशवरा देने की जरूरत महसूस ना की। यहां तक कि हम एक छोटे से होटल के करीब पहुंचे। शंकर ने गाड़ी रोक कर पूछा, महाराज, ये होटल सस्ता भी है और रिहाइश का इंतजाम भी काफी अच्छा है। यहीं उतरना चाहेंगे या फिर कोई और होटल देखें? नहीं, यही ठीक है। मैं गाड़ी से नीचे उतर आया। शर्ला ने खफगी से सर को नीचे झुका लिया था। उसके शौहर की मौजूदगी में मैं उसे किसी किस्म की तसल्ली नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी उसकी दिलजोई की खातिर बोला, शर्ला, अपनी दीदी का पता मुझे लिखवा दो। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। वो पता बहुत आसान है, शर्ला धीरे से बोली। आर्मी अस्पताल के पीछे स्ट्रीट नंबर 2 में 10 नंबर क्वार्टर उनका है। ठीक है, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर मैंने शंकर से हाथ मिलाया और फिर शर्ला से हाथ मिलाकर वहां से चल पड़ा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शर्ला धीरे से बुड़बुड़ाई और शंकर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं उनको दिखाने की गर्ज से होटल के दरवाजे तक गया, लेकिन अंदर घुसने के बजाय आगे निकलता चला गया। मेरा इरादा वहां से आगे निकलने का था। इस मकसद के लिए मुझे बस अड्डे पर पहुंचने की फिक्र हुई। थोड़ा आगे चलने के बाद ही मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई। लारी अड्डे, मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी।
میرا اندازہ تھا کہ میں آج آسانی سے دہلی سے آگے جا سکتا تھا، شاید مجھے ڈائریکٹ ممبئی کی گاڑی مل جاتی اور ممبئی پہنچنے کے بعد میرا کام آسان ہو جاتا۔ مجھے امید تھی کہ سمندر کے راستے میں بغیر کسی خطرے سے دو چار ہوئے پاکستان میں داخل ہو جاتا اور اس کے بعد اپنے علاقے میں پہنچنا کوئی مشکل نہ ہوتا۔ میں مستقبل کے منصوبے بنانے میں گم تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر آ کر رکی تھی۔ میں نے لاری اڈے کا بتایا تھا۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی، مگر ڈرائیور میری بات کا جواب دیے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا اور میں بھی جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس اثنا میں مجھے اندرونی کمرے سے 3 افراد باہر آتے دکھائی دیے۔ تینوں نے ہاتھوں میں ہتھیار تھامے ہوئے تھے جن کا رخ میری جانب تھا۔ ڈرائیور نے بھی اپنی جیب سے ریوالور نکال کر مجھ پر تانتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا، آپ ہاتھ اٹھانے کا کشٹ کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ میرے پاس کیا ہے برادر جو آپ لوٹیں گے؟ کوئی تگڑی اسامی تو دیکھنی تھی۔ یہ تو تمہاری تلاشی لینے پر پتا چلے گا نا بالک، ٹیکسی ڈرائیور مکروہ آواز میں بولا۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا گروہ تھا۔ ایسے گروہوں کا کام اکیلے مسافر کو لوٹنا، کسی راہگیر کی جیبوں کا بوجھ ہلکا کر لینا، دکان کا تالا توڑ کر نقدی سامان وغیرہ لے اڑنا وغیرہ ہوتا ہے۔ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے یہ لوگ زیادہ تر احتراز برتتے ہیں، البتہ وقت پڑنے پر کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس قسم کے گروہ بھارت کے مختلف شہروں میں مکڑی کے جالوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً ممبئی تو ان کا گڑھ ہے۔ آج پاکستان میں بھی ایسے گروہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سندھ والی سائڈ پر تو شام کے بعد اکیلے بندے کو رات کا باہر نکلنا بہت دوبھر ہو گیا ہے۔ بلے، اس کی تلاشی لو، ڈرائیور ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا۔ اوکے باس۔ بلا نامی شخص بڑے اسٹائل سے اپنی پستول دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے مستعد ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ہم پر پڑی، اور ایسا چار دیواری کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن ایسی وارداتیں کرنے والے ان باتوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ یہ سب کچھ نظر انداز کر کے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ پرائی آگ میں کون کودتا ہے؟ کوئی بہت نیک ہوا بھی تو وہ تھانے میں اطلاع دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اور پولیس ایکشن لینے میں جتنی مستعد ہے اس سے کون ناواقف ہے؟ مگر اس وقت ان کی بدقسمتی یا میری خوش قسمتی کہ گاڑی کے ڈرائیور نے یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی گاڑی کا رخ اسی طرف کر لیا۔ یہ کون ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور جو اس گروہ کا سرغنہ تھا، اس نے ناقابل بیان گالی دیتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے ادھر دیکھا اور اسے گاڑی کی چھت پر رنگ برنگی روشنی والی لائٹیں نظر آئیں، وہ چیخا، ارے باپ رے، یہ تو پولیس ہے، بھاگو! تمام نے اندرونی عمارت کی طرف دوڑ لگائی۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ چھوٹے خطرے سے میں بڑے خطرے میں گھرنے والا تھا۔ میں نے بھی عمارت کے داہنی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے پولیس کا للکار اور ہوائی فائر سنائی دیا، لیکن میں نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رکنے کا مطلب تھا گرفتاری، جس کا میں بالکل متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کی چار دیواری سے نکل کر میں جوں ہی آگے بڑھا، مجھے دوسری زیر تعمیر بلڈنگ نظر آئی اور میرا رخ اسی جانب ہو گیا۔ پولیس والوں کی آوازیں پہلی عمارت کی اندرونی جانب سنائی دے رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے پولیس کو کسی کے کام آتے دیکھا۔ بے شک ایسا نادانستگی میں ہوا تھا، مگر ہوا ضرور تھا۔ دوسری زیر تعمیر عمارت سے گزرتا ہوا میں اس کے عقبی جانب نکلا اور سامنے موجود پہلی گلی میں گھس کر بجائے دوڑنے کے تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور جانے لگا۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گلی دور دور تک خالی دکھائی دے رہی تھی۔ پے در پے حادثوں نے مجھے کسی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں سوچتا کچھ تھا اور ہوتا کچھ تھا۔ بھارت کی سرزمین میرے لیے دلدل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اتنا زیادہ نیچے دھنستا جا رہا تھا۔ اگر ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے سیدھا اڈے پر پہنچا دیا ہوتا تو شاید اب تک میں ممبئی کی طرف گامزن ہوتا۔ بہرحال یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے عموماً اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے، اور جب تک رب کی مرضی تھی میرا بھارت سے نکلنا دشوار تھا، لیکن میں رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور تھا کہ یہی میرے بس میں تھا۔ میں نے اپنی کوشش کرنی تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا مطلب تھا کہ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں، جبکہ مایوسی کفر تھی اور شکست تسلیم کر لینا میرا شیوا نہیں تھا۔ میری رگوں میں گنڈا پوری خون دوڑ رہا تھا۔ میں کسی قیمت پر ہار مارنے کو تیار نہیں تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا اس جگہ سے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی مشکل تھا کہ پولیس والے ہمارے تعاقب میں آتے۔
یہی بہت تھا کہ انہوں نے واردات ہوتی دیکھ کر اس کے خلاف ایکشن لے لیا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد گلی بائیں جانب مڑ گئی۔ میں جیسے ہی مڑا مجھے سامنے سے دو بندے آتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا۔ ان میں سے ایک ڈرائیور اور دوسرا بلا نامی آدمی تھا۔ باقی دو شاید کسی اور راستے سے فرار ہوئے تھے۔ آج دوسری بار بھی ان کی آمد نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ حیرانی کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے خطرہ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائیور پارٹی کو اس خطرے سے آگاہ کرتا، بلے نے بھی پیچھے مڑ کر آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہراساں آواز برآمد ہوئی، مارے گئے باس یہ تو۔ اچانک پولیس والوں نے ہوائی فائر کیا اور بلے کی بات اس کے منہ ہی میں رہ گئی۔ بھاگو! خطرہ بھانپتے ہی ڈرائیور چیخا۔ ان دونوں کے حرکت کرنے سے پہلے ہی میں یہ رسک لے چکا تھا۔ البتہ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے مڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور اسی طرح الٹے قدموں بھاگتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگا۔ مگر جیسے ہی ڈرائیور نے بھاگو کا نعرہ بلند کیا، میں پیچھے مڑ کر پوری رفتار سے بھاگا۔ یوں بھی سپورٹس شوز مجھے بھاگنے میں مدد دے رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے میں نے پستول کوٹ کی جیب میں منتقل کر دیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی میں پولیس والوں اور ڈرائیور وغیرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پولیس والوں کی للکارنے کی آوازیں تواتر سے میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی داہنی طرف کی دیوار کی جانب نگاہ دوڑائی۔ دیوار کی اونچائی 8 فٹ کے قریب تھی۔ بجلی کسی صورت سے اچھلتے ہوئے میں دیوار پر چڑھا اور اسی تیزی سے دوسری جانب اتر گیا۔ یہ موڑ کے ساتھ پہلا مکان تھا۔ میں ڈرائیور پارٹی کے موڑ مڑنے سے پہلے دوسری جانب اتر گیا تھا۔ نیچے اترتے وقت میں نے یہ احتیاط برتی کہ دیوار سے لٹک کر پنجوں کے بل نیچے کودا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے۔ سردی جوبن پر تھی اور بند کمروں میں رضائیاں اوڑے لوگ بے فکر سو رہے تھے۔ اس شور شرابے کی آواز شاید ہی ان کے کانوں تک پہنچ پاتی۔ البتہ اس مکان میں گھسنے سے پہلے ایک خوف میرے ذہن میں ضرور جاگزیں ہوا تھا کہ کہیں گھر میں کتا وغیرہ نہ ہو۔ کتے کی موجودگی میرا بھانڈا پھوڑ دیتی اور پھر وہ گھر میرے لیے چوہے دان ثابت ہوتا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں اس خطرے سے بچ نکلا۔ گھر کے اندر گھسنے کا رسک بھی میں نے اس لیے لیا تھا کہ پولیس سے آگے مٹ بھیڑ ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ارے باس، وہ پنچھی کدھر اڑ گیا؟ مجھے بلے کی متحیر آواز سنائی دی۔ بھاڑ میں جائے! ڈرائیور کی جھلاہٹ بھری آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ان کے دوڑتے قدموں کی آواز دور جاتی سنائی دی۔ لمحہ بھر کے بعد ہی پولیس والے وہاں سے للکارتے ہوئے گزرے۔ اس اثنا میں میں نے وہاں سے حرکت بھی نہیں کی تھی اور اپنی چڑھی ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یکدم دوڑ لگانے کی وجہ سے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اگر زیادہ فاصلے تک مجھے بھاگنا پڑا ہوتا تو میری سانسیں دوڑتے دوڑتے ہی ہموار ہو گئی ہوتی۔ پولیس والوں کے قدموں کی آواز جیسے ہی معدوم ہوئی، میں مکان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا چھوٹا سا مکان تھا۔ سامنے 3 چھوٹے کمرے، ان کے آگے برآمدہ، دائیں بائیں کچن اور باتھ روم۔ ان کی سائز کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کچن اور باتھ روم ہوں گے۔ بعد میں چیک کرنے پر میرا اندازہ درست نکلا۔ گلی کی سائڈ پر بھی دیوار کے ساتھ ایک اکلوتا کمرہ دکھائی دیا۔ جس طرح ہمارے ہاں بیٹھک وغیرہ کے لیے بناتے ہیں، اس کا مقصد بھی شاید کچھ اسی طرح کا ہے۔ ایک سرسری جائزہ لے کر میں نے اس اکلوتے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے گمان کے موافق دروازے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اپنے پیچھے دروازے کو بھیڑ کر میں بجلی کے بورڈ کی تلاش میں دروازے کے دائیں جانب ہو گیا، مگر اندھیرے میں دیوار پر ہاتھ پھیرنے کے باوجود مجھے بورڈ نہ ملا۔ میں دوسری جانب بڑھا اور بورڈ تلاش کر کے اس کے اوپر موجود بٹنوں کو یکے بعد دیگرے آن کرتا گیا۔ جیسے ہی لائٹ جلی، میں نے ایک لہجے کے لیے کمرے کا جائزہ لیا اور دوبارہ لائٹ آف کر دی۔ کمرے کے اندر 3-4 پائیاں دیواروں کے ساتھ سلیقے سے بچھی ہوئی پڑی تھی اور ان کے اوپر منقش چادریں اور تکیے پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ہمارے علاقے کی بیٹھک کے برعکس گلی کی سمت اس کا کوئی دروازہ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے چل کر ایک چارپائی پر نیم دراز ہو کر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اندرونی کمروں کا رخ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لا محالہ سونے والوں نے دروازے اندر سے بند کر رکھے ہوں گے اور رات گئے وہ بغیر تصدیق کے کبھی بھی دروازہ نہ کھولتے۔ الٹا شک پڑنے پر وہ شور مچا کر محلے والوں کو متوجہ کر دیتے یا ٹیلی فون کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں پولیس کو بھی مطلع کر دیتے۔ کھانا کھائے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور بھوک کافی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے کچن کا رخ کرنے کے بجائے اسے صبح پر اٹھا رکھا۔ چند گھنٹے بھوک برداشت کرنا چنداں دشوار نہیں تھا کہ ہم پاکستانی گوریلے اپنی ٹریننگ کی بدولت کئی دن بھوکے پیاسے گزار سکتے ہیں۔ صبح ہونے تک میری سوچوں کا دھارا مختلف سمتوں میں بہتا رہا۔ کبھی گھر کی یاد اور کبھی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی کبھی بھی مجھے محبوب نہیں رہے۔ گنڈا پر ہونے کی باوجود
مجھے خون خواری پسند نہیں تھی اور حتی الوسع میں قتل و غارت سے پرہیز کرتا تھا، لیکن انڈیا آمد کے بعد حالات نے میری امن پسندی کی خوب بدل دی تھی، یہاں تک کہ کئی آدمی میرے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ بلا شبہ وہ کافر تھے اور ان کو قتل کرنے کا محرک بھی حالات تھے، لیکن پھر بھی کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کا احساس میرے اندر جا گزین رہا۔ یوں بھی قتل و غارت کا جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر میں خیریت کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتا تو وہاں بھی حالات کوئی بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ صبح کی اذانوں اور مختلف گھروں سے اٹھتی ہوئی بھجن کی آوازوں کے ساتھ مجھے اندرونی کمروں کی جانب کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر جھری سے جھانکا تو ایک نورانی چہرے والا شخص باتھ روم کے دروازے سے نکلتا دکھائی دیا۔ دونوں آستینیں اس نے کوہنیوں تک اڑسی ہوئی تھیں، جن سے پانی ٹپک رہا تھا، جو لا محالہ وضو کا پانی تھا۔ میرا دل عجیب طرح کی خوشی سے بھر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انجانے میں نے کسی مسلم گھرانے میں پناہ لے لی ہے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ بزرگ صورت شخص باتھ روم سے نکل کر بغلی کمرے میں گھس گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر پر سفید ٹوپی رکھے وہ بیرونی دروازے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹا اور پھر چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بابا کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر گھسنا مجھے نامناسب لگ رہا تھا۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد مجھے بیرونی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا تو وہ بابا ہی تھا۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ آہستہ روی سے چلتا ہوا برآمدے کی سمت بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ بابا جی بات سنیں، میں آہستہ سے بولا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور حیرانی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں ادھر ہوں بزرگو، میں نے دروازہ ہلکے سے بجا کر کہا۔ اس دفعہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور چہرے پر حیرانی کے تاثرات سجائے وہ کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دروازہ کھول کر لائٹ جلائی، جس سے کمرے میں چھایا ملگجا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر میں نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ خشوع و خضوع سے بولا۔ بیٹھیں، آپ غالباً اقبال میاں کے مہمان ہیں۔ نہیں بزرگوار، میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں زبردستی کا مہمان ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مطلب یہ کہ گزشتہ شب اپنی جان بچانے کے لیے میں آپ کے گھر میں گھسا تھا۔ کس سے؟ پولیس سے یا؟ وہ مستفسر ہوا۔ پولیس سے بھی اور مجرموں سے بھی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ برخوردار، یہ گھر مجرموں کو پناہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ متانت سے بولا۔ البتہ آپ کے مسلمان ہونے کے ناطے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ناشتہ کروا کر یہاں سے رخصت کر دوں اور پولیس کو بھی اطلاع نہ دوں۔ اس کے ساتھ اگر آپ مجھ پر ایک اور مہربانی کریں کہ میری کہانی سن لیں تو کیسا رہے گا؟ کہانی؟ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی دستی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر ایک لہجہ سوچ کر بولا، چلو سنا دو۔ میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ اس کی طرف سے اجازت پا کر میں نے اپنی آپ بیتی شروع کی اور پاکستان کا لفظ سنتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ میں نے بھی اپنے گاؤں کے واقعات سے شروع کر کے شمالی علاقہ جات، خط کا ملنا، بھگوڑا ہونا، پھر گرفتاری اور فرار تک کی تمام کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس دوران وہ خاموشی سے بیٹھ کر میری طرف متوجہ رہا۔ تمہارا نام عمر جان ہے؟ میرے خاموش ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ نے غالباً، ہاں آپ صحیح سمجھے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، پچھلے چند دن سے اخبارات میں آپ کے متعلق بڑی گرم خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ بس یہ تو ذرہ نوازی ہے انڈیا والوں کی کہ مجھے تخریب کار، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔